إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ایمان والو بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اللہ احکم الحاکمین اس امت کے اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے دل سب سے زیادہ پاک صاف ہیں سے انہیں خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اور آنے والی قیامت تک تمام امت اسلامیہ کو یہ خطاب ہے۔ فرمایا بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، پس تم ان سے بچو۔ معنی یہ ہے کہ اولاد اور مال یہ اللہ کی نعمت بھی ہے۔ اگر انسان کی اولاد نیک اور صالحہ ہو تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن اگر اولاد نافرمان ہو، نہ اللہ کے حکموں پر چلتی ہو، صرف اور صرف دنیا ہی مقصود ہو، تو وہ انسان کی دشمن ہے، اس کی ساتھی نہیں ہے۔ اسی طرح مال، اگر انسان نے حلال مال کمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مال کے حقوق ادا کیے، تو وہ مال انسان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ لیکن اگر حرام مال کمایا اور حرام جگہوں پر خرچ کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے پوچھا جائے گا، میں نہیں نقتصبہ وفیما انفقہ،
مال کیسے کمایا اور خرچ کہاں کیا۔ اسی طرح انسان کی اولاد اور انسان کا مال اس کے لیے آزمائش ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق ان سے فتنوں سے بچ کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ان کو لگا دیا تو یہ انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب ہے۔ لیکن اگر انسان ساری زندگی ان دونوں چیزوں کے پیچھے لگا رہا اور اپنے مالک کو بھی بھول گیا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کیا مانا کہ ان ایسے کاموں سے انہیں روک دو جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں۔ کون آدمی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی اور اس کے بچے آگ میں جائیں؟ لیکن میرے بھائیو دوستو، خطرہ اس بات کا ہے کہ ایسے اعمال کریں جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہوں۔ لہذا اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اولاد کا والدین پر بڑا حق ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اختصار کے طور پر اولاد کے والدین پر حقوق کے بارے میں عرض کریں گے کہ انسان جس طرح پچھلے درس خطبہ جمعہ میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے تھے، ہر شخص کے دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو حقوق مانگ کر لے لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگنے کی طاقت نہیں ہوتی، انہیں حقوق دینے پڑتے ہیں۔ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے بہت سارے فرائض سونپے گئے ہیں، ان میں اولاد کی تربیت یہ بڑا ہی اہم فریضہ ہے۔ قیامت کے دن جہاں والدین کے حقوق کے بارے اولاد سے پوچھا جائے گا تو اس سے پہلے والدین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کیا کی۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو اس کے بڑے ہی سنگین اور برے نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ شیرخواری سے لے کر جوانی کے مراحل تک اولاد کو والدین کی مکمل رہنمائی اور تربیت درکار ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس تربیت کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے پاک اور حلال غذا کی فراہمی یہ اور والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب والدین حلال کمائی کریں۔ اگر والدین جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اولاد میں بھی جھوٹ آ جائے گا۔ والدین کی خرابیاں ظاہری طور پر بچے کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ باطنی طور پر بھی بچے کے اندر رچ بس جاتی ہیں، کیونکہ والدین کے جسم میں گردش کرنے والا خون میں اگر حرام کمائی ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، حسد ہو، دوسری خرابیوں کے جراثیم ہوں تو یہ جراثیم بچے کو وراثت میں ملیں گے، اور جس خرابی کا بوجھ آج ہم اپنی ذات میں بو رہے ہیں کل اسی فصل کو ہم کاٹیں گے۔ بیشتر والدین اس بات کا فہم اور ادراک نہیں رکھتے کہ ان پر اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ اگر وہ حقوق پر پورے نہیں اترے تو دنیا اور آخرت میں اس کے بھیانک انجام کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ بہت سارے والدین کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا، لہذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے تربیت کے بارے میں ان کے حقوق کو جانیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ نیکی کروں
فرمایا والدین کے ساتھ. کہنے لگا جی والدین تو فوت ہو چکے ہیں. فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ. اِنَّا لِوَالِدَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تیرے والدین کا بھی تم پر حق ہے اور تیری اولاد کا بھی تم پر حق ہے. اگر اولاد کے حقوق ادا نہیں کرو گے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ. فرمایا تم سارے ہی نگہبان ہو اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے متحدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم اپنی رعایا کا مسئول ہے اور ان مرد اپنے گھر والوں کا مسئول ہے. لہذا ان سب سے اسی طرح بیوی اپنے گھر کی مسئولہ ہے. فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّةٍ. اگر صرف یہ کہہ دیا جائے او جی میرا کام تو صرف کمانا ہی ہے، میرا کام روزی کمانا ہے، میں روزی کما کے دے دیتا ہوں، آگے میرا کوئی کام نہیں ہے، بھائی یہ غلط ہے. آپ کا کام اولاد کا رزق کو رزق حلال بھی کما کے دینا ہے، ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اگر اولاد نیک ہوئی تو جب آپ قبر میں ہوں گے اس وقت آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن اگر آپ نے والد اولاد کی تربیت نہیں کی تو جب آپ فوت ہو چکے ہوں گے ان کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی یاد نہیں ہوں گی. وہ کیا آپ کے لیے دعا کریں گے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کی بھی تربیت کریں تاکہ مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے. آپس میں اس ارشاد نے چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق کی بنیاد رکھ دی. اس تعلیم کے ساتھ اسلام نے اپنے متحد افسروں، ملازموں، بزرگوں اور عزیزوں میں باہمی ربط و ضبط کی شاندار عمارت قائم کر دی. تو میرے بھائیو دوستو، اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق ان کے نان نفقہ کا حق ہے. اسی کے ساتھ اولاد کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے. اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں. فرمایا میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں. کہنے لگا میرے تو اتنے بچے ہیں میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا. فرمایا وَأَمْلِكُ لَكَ أَن نَّزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ. اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم اور پیار کو چھین لیا ہے تو میں کیا کروں. دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کا نور ہیں. لیکن اگر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو تو زیادہ خوشی کرنی چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بچی کی پیدائش ہوتی تو لوگ پریشان ہو جاتے، لوگ غم کھاتے. آج بھی وہی حال ہے، زمانہ جاہلیت آج بھی اسی طرح ہے. لڑکا پیدا ہو خوشیاں مناتے ہیں، لڑکی پیدا ہو افسردہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ میرے بھائیو دوستو ذرا قرآن کا مطالعہ تو کیجئے. فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. اللہ نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا. فرمایا اللہ جس کو چاہے لڑکیاں دے، جس کو چاہے لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں بھی دے لڑکے بھی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ اس کی تقسیم ہے. اس لیے پہلے لڑکی کا ذکر کیا. لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ کے نبی تھے، اللہ نے لڑکیاں ہی دی، لڑکا کوئی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لڑکے ہی دیے، ان کی لڑکی کوئی نہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لڑکیاں بھی تھے لڑکی بھی تھے. اور جس کو اللہ بانجھ کر دے اسے اللہ کی مرضی ہے، خواہ نبی ہو یا ولی ہو. اس لیے میرے بھائیو دوستو اگر کوئی شخص یہ خواہش کرے
کہ اس کے ہاں صرف لڑکے ہی ہوں، لڑکیاں نہ ہوں، تو یہ بوچے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ دنیا ویران ہو جائے، کیونکہ اولاد لڑکیوں سے آگے چلتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے لو اطاع اللہ الناس فی الناس لم یکن الناس، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی پیدائش کے بارے میں لوگوں کی اطاعت کرتا تو کوئی انسان دنیا میں ہوتا ہی نہ، سب لڑکے ہی ہوتے، لڑکی نہ ہوتی۔ آج بھی بہت سارے عربوں میں لڑکی ہوتی، اس کو زندہ درگور کر لیا جاتا۔ فرمایا قیامت کے میں سوال ہوگا، لڑکی کی پیدائش پر ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی قضاء اور قدر پر ناخوش ہے، راضی نہیں ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال کا مقابلہ کر رہا ہے کہ جس مالک نے اس بچی کو 9 مہینے میں پیدا کیا، اب یہ یکدم اسے ختم کرنا چاہتا ہے میرے ہاں۔ اور بھائی رزق تو اللہ کے پاس ہے، جو بھی اولاد آتی ہے رزق سے میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ اس لیے یہ آر نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے جا رہے تھے، خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ بچے کے بارے میں مجھے اللہ نے بتلایا کہ یہ ناخلف ہوگا، والدین کے لیے باعث آر ہوگا، اللہ چاہتے ہیں انہیں نیک اولاد دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لڑکے کے بعد اس کے والدین کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی سے بنی اسرائیل میں ایک نبی اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ بچیوں سے اللہ تعالیٰ کیا نعمت عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ آر نہیں ہے بلکہ خوشی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اللہ اپنی تقدیر پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس گھر میں صرف ایک ہی کھجور تھی، میں نے اسے دے دی، اس نے آدھی کر کے بیٹیوں کو دے دی، خود نہیں کھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا من ابتلي بن هذه البنات بشيء فاحسن علیہن کن لہ سترا من النار، فرمایا جس شخص کو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا لیکن وہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو دین سکھاتا ہے، ان کی اچھی شادیاں کر دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا من عال جاریتین حتی بلغا جاء یوم القیامت آنا وہو ہاکذا وضم اصابعہ، فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ان کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گیا، اور دوسری حدیث میں 2 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، ان کی اچھی طرح کفالت کرتا ہے، بالغ ہو جاتی ہیں، فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح جنت میں جائیں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا۔ او بھائی یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اسی طرح والدہ کا حق یہ ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد منکم ان یتم الرضاعہ، جو عورت چاہتی ہے اپنے بچوں کو پوری مدت رضاعت دودھ پلائے، اس کی مدت 2 سال ہے۔ قرآن میں 2 سال ہے، 2.5 سال نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا مدت رضاعت کا 2 سال ہے، اور اگر ماں دودھ نہیں پلا سکتی تو پھر کسی سے جو دودھ پلوا بھی سکتی ہے وہ اس کی رضائی ماں ہوگی، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہو وہ نیک ہو، صالحہ ہو، اگر وہ بھی اس کے اندر بھی عیوب اور نقائص ہوں گے، وہ اللہ کی فرما بردار نہیں ہوگی، تو ماں کے دودھ کا اولاد پر بڑا اثر ہوتا ہے، ماں کے دودھ کا اولاد پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے درمیان انسان کو مساوات اختیار کرنی چاہیے۔
یہ نہیں ہے کہ جو بچہ زیادہ خدمت کرتا ہے اس کے نام ہی جائیداد لگا دی جائے۔ بھائی جو خدمت کرتا ہے وہ اللہ سے اجر لیتا ہے، لے گا، اور وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن اسے پوچھو گی۔ لیکن آپ کا فرض نہیں ہے، آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اولاد میں مساوات نہ کریں، جائیداد میں کسی کے نام لگا دیں اور کسی کو آپ محروم کر دیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، اولاد سے پہلے بھی کچھ حقوق ہیں مرد کچھ۔ سب سے پہلی چیز کہ جب انسان شادی کرنا چاہے تو نیک اور صالحہ عورت کا انتخاب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مرأۃ وخیر المرأۃ المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا ساری کی ساری سامان زندگی ہے، اور اس متاع دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک اور صالحہ عورت ہے۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ شادی کرتے سے پہلے دیکھتے ہیں مالدار ہیں کہ نہیں، اعلیٰ قبیلے کے ہیں کہ نہیں، مکان ہے، کوٹھیاں ہے، جائیداد ہے، بڑے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بھی بتلا دیا، فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا لمالہا ولحسبہا ولجمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، مال دولت ہے، حسب و نسب اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں اور خوبصورت ہے۔ فرمایا والے دین ہے، اور اس کے دین کی وجہ سے فاظفر بذات الدین تربت یدا، فرمایا دینوں کو مقدم رکھنا، مال بھی نہ ہو، حسن و جمال بھی نہ ہو، حسب و نسب بھی نہ ہو، اگر اس کے پاس دین ہے، اخلاق ہے، نیک لوگ ہیں، فرمایا وہاں بچے کی شادی کر دو، وہاں بیٹی کی شادی کر دو، فرمایا اس میں خیر ہوگی، اگر نہیں کرو گے تو فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے اسی طرح اولاد کی تربیت پیدائش سے پہلے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال سے نیک اولاد کی دعا کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد مانگنی چاہیے، اللہ سے طلب کرنی چاہیے، لیکن نیک اور صالح اولاد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، اولاد کا یہ بھی حق ہے کہ والدین رزق حلال سے ان کی پرورش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سیدنا حسن ساتھ تھے، صدقے کی کھجوروں سے انہوں نے ایک کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور باہر پھینک دی، فرمایا بیٹا ہم اہل بیت کے لیے یہ صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں جب بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا۔ نہ میرے بھائی، اولاد کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے، جو آپ نے اسے بچپن میں سکھلا دیا وہ ساری عمر اس کے پاس رہے گا۔ بدقسمتی سے آج ہماری اولادیں نیٹ پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، گوگل پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، نہ مائیں بچوں کو وقت دیتی ہیں، نہ ان کی تربیت کرتی ہیں۔ پہلی مائیں ان پڑھ ہوتی تھیں لیکن اخلاق ان کے عالی ہوتے تھے، انہیں دنیا کا بھی پتہ ہوتا تھا، خامد کی بھی خدمت گزار ہوتی اور اولاد کے لیے بھی مشفق ہوتی، انہیں قرآن سکھلاتی، انہیں انبیاء کے واقعات بتلاتی۔ آج ہماری اولاد ذرا بھی بات ہو لے موبائل جا کے کھیل جاتے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی طرح والدین کا حق ہے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں، انہیں دین سکھلائیں، کیونکہ اگر اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اولاد کو اگر دین نہ سکھلایا، ان کو زندگی کے آداب نہ سکھلائے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو میرے بھائیوں کل اولاد بگڑ جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کس پہ گیا ہے۔ بھائی آپ کی یہ ساری کوتاہی ہے۔ ایک لڑکے کو باپ نے جھڑکا ڈانٹا، وہ کہنے لگا ابا جان آپ نے بچپن میں میری تربیت نہیں کی، آج مجھے کیوں ڈانٹ رہے؟ اس لیے والدین کا حق ہے کہ اولاد کو، یوسف علیہ السلام نے جب بندے کو بھیجا میرے ابا جان یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤ کرتا لے کر، تو یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ یوسف کو تو نے کس دین پر پایا؟
کہنے لگا جی وہ ملک مصر کے بادشاہ ہیں، فرمانے لگے میرا یہ مطلب نہیں ہے، مجھے بتلاؤ اس کی دینی حالت کیا ہے، کیا وہ اللہ کی توحید پر ہے، دعوت اللہ پر ہے؟ آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے پاس ڈگری کیا ہے، اس کے پاس یہ کوئی فلاں پڑھانا ہے۔ میرے بھائی یہ ساری ڈگریاں تو یہیں رہ جائیں گی، قبر میں اس کے نیک اعمال اور نیک تربیت جو اس نے دین پر عمل کیا وہ ساتھ جائے گا، اور حشر میں بھی آپ کے ساتھ وہی ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، اولاد کے حقوق میں والدین کا دوسرا حق یہ ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دو، تاکہ جو آواز اس کے کان میں پڑے گی توحید کی آواز ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب 7ویں روز اس کا عقیقہ کرو، اس کے بالوں کو مونڈ کر صاف کر کے اس کے مطابق چاندی صدقہ کرو اور بالوں کو دفن کر دو۔ اسی طرح بچوں کے اچھے نام رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا باسماء الانبیاء، بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو۔ اسی طرح فرمایا احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے پیارے ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں جن میں اللہ کی عبدیت ظاہر ہوتی ہے۔ آج کل کیا ہے، ایسا نام مولوی صاحب تلاش کرو جو کسی کا نام نہ پہلے ہے، عجیب و غریب نام ہو، بالکل علیحدہ قسم کا نام ہو۔ تو بھائی انبیاء کے نام پر بچوں کے نام رکھو، اب ایسے نام جس میں عبدیت ظاہر ہو۔ بعض لوگ بچوں کے نام عبد الکعبہ، عبد النبی، عبد الرسول رکھتے ہیں، یہ شرکیہ نام، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اور اگر کہیں برا نام رکھا گیا ہو تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ ایک عورت آتی ہے مسلمان ہونے کے لیے، پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگی میرا نام عاصیہ ہے۔ عاصی کہتے ہیں گناہ گار کو۔ فرمایا نہیں، تو عاصیہ نہیں ہے بلکہ تو جمیلہ ہے، اس کا نام آپ نے بدل دیا۔ کئی صحابہ کے نام آپ نے بدل دیے۔ اسی طرح بچے کا ختنہ کرنا چاہیے 7ویں دن یا اس کے بعد، اور بچوں کو بری صحبت سے بچانا یہ والدین کا فرض ہے۔ آج بری صحبت ہمارے انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس سے بھی بچانا چاہیے، اور بچوں کو زیادہ ناز و نعمت فراہم نہیں کرنا چاہیے پورا۔ بعض ماؤں کی حالت ہوتی ہے، بچوں کو سینے کے ساتھ لگائے رکھتی ہیں، غلطی بھی کرے بچوں کو نہیں ٹوکتی، ابھی بچہ ہے۔ بھائی نہیں، بچوں کو اگر اچھا کام کریں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر غلط کام کریں تو انہیں منع کرنا چاہیے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ کی کفالت میں آیا۔ میری عادت تھی جب کھانا کھاتا تھا تو پورے برتن میں میرا ہاتھ پھرتا تھا، کبھی ادھر سے اٹھا لیا کبھی ادھر سے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بیٹے جب کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل بے یمینے کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل ما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرماتے ہیں پھر ساری عمر میرا اس پر ہی عمل رہا۔ اس لیے بچپن میں ہی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں کلمہ طیبہ سکھلانا چاہیے، اسلام کے ارکان بتلانے چاہیے، ایمان کے ارکان بتلانے چاہیے، کلمہ طیبہ کے معنی، اسماء الحسنہ، ان کو قرآن کچھ نہ کچھ اگر سارا حفظ کر لیں تو غنیمت ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ قرآن ان کو حفظ کروانا چاہیے، کم از کم آخری اجزاء جو ہیں، تاکہ جب نماز پڑھیں تو قرآن کے اصول۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ڈگریاں بڑی ہیں جی، اس نے او لیول کر لیا، فرسٹ آیا، فلام کیا، لیکن قرآن کے بارے میں نہ سورہ فاتحہ صحیح طرح پڑھنی آتی ہے، نہ دعائے قنوت آتی ہے، نہ دعائے جنازہ آتی ہے۔ اس مسجد میں انشاءاللہ سمر کیمپ، اس مسجد میں نہیں، مسجد عبداللہ مہری میں سمر کیمپ کا اجرا ہو رہا ہے، بچوں کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ دین سیکھیں، دین کی ابتدائی چیزیں سیکھیں۔ اسی طرح والدین اور استاد کا فرض ہے کہ وہ اولاد کو دین سکھلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا مرو اولادکم
बिस्सलात वहुम अबनाए सबअ सिनीन, बच्चों को जब 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ो, उनको मार के नमाज पढ़ाओ। अब जब आपने 10 साल में उसको नमाज का आदी बना लिया, सारी जिंदगी ही नमाज वो पढ़ेगा। फिर लड़कों को मस्जिद में भेजना चाहिए, बच्चियों को घर में पूछना चाहिए बाप को रात को आके कि आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं, मस्जिद में पढ़ी हैं, घर में पढ़ी हैं। माएँ कहती हैं अभी ट्यूशन पढ़ के आया है, सोया हुआ है। ना भाई, ये दुनिया सोने के लिए नहीं है, ये अमल के लिए है। वो तो कब्रों में जाकर सोएंगे, अल्लाह वहाँ सुकून अता फरमाए। इसलिए औलाद की बचपन में, अगर आपने बचपन में ही उनको नमाज का आदी बना लिया तो बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने ये इसको कहा जब बड़ा होगा फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर आप बहुत कहेंगे मगर वो आपकी बात नहीं मानेगा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमारी औलादों को अल्लाह नेक बनाए, साले बनाए, दीन के खादिम बनाए। अकूलु कौली हादा वअस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे भाइयों दोस्तों, वालिदैन को औलाद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना औलाद को भी झूठ बोलने की आदत होगी। एक सहाबिया के पास बच्चा था, कहने लगी आओ बेटा तुम्हें खजूर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ फरमा थे। फरमाया वाकई देगी? कहने लगी कि दूंगी। फरमाया अगर तुम उसे ना देती तो ये भी झूठ लिखा जाता। आज हमारी हालत क्या है, कोई टेलीफोन आ जाए ना, बेटा कह दो अब्बू घर नहीं है। अब जब आपने बचपन से ही उसे झूठ सिखलाना शुरू कर दिया तो बड़ी उम्र में भी वो आपसे भी झूठ बोलेगा। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। इसी तरह औलाद के हुकूक में ये भी है कि उनके दरमियान अदल व इंसाफ किया जाए। औलाद को गाली गलोच, फोश गोई, बेहुदा बातों से मना किया जाए। बाप को चाहिए कि वो औलाद को की तरबियत करे कि वो अपनी माँ का अदब व एहतराम करें, और माँ को चाहिए कि वो बाप का अदब व एहतराम करवाए, क्योंकि माएँ औलाद को बाप का अदब व एहतराम करवा सकती हैं और बाप का फर्ज है कि वो माँ की अदब व एहतराम कराए। इसी तरह औलाद को सफाई और सुथराई का भी हुक्म देना चाहिए ताकि अपना जिस्म, लिबास और घर साफ सुथरा रखें। खाने से पहले हाथों को धोएं। जहाँ वालिदैन औलाद की दुनियावी तालीम का बड़ा ही ख्याल रखते हैं ताकि ये आला तालीम हासिल करें, इसी तरह उनका ये फर्ज है कि औलाद को दीनी तालीम भी सिखलाएं, जैसा कि मैंने अर्ज किया। इसी तरह वालिदैन पर यह लाज़िम है कि वो बच्चियों को शरई पर्दा करवाएं, क्यों ये अल्लाह का हुक्म है। आज हम इसमें गाफिल हैं। अल्लाह मालिक फरमा रहे हैं या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, मुसलमान औरतों को हुक्म दे दीजिए जब घर से निकलें अपनी चादरें लटका लिया करें, अपने चेहरों को छुपा लिया करें। फरमाया इससे उनकी शनाख्त हो जाएगी कि ये बाहया और बाइज्जत घरों की ख्वातीन हैं और कोई उन्हें सुताने की जुर्रत भी नहीं करेगा। फरमाया इससे मालूम हुआ इस आयत से कि पर्दा करना शराफत है और हया की अलामत है, लेकिन उसके बरअक्स बेपर्दगी। लोग कहते हैं कि जनाब आजकल माहौल नया चल रहा है, नए तकाजे हैं, पर्दा दिल का होना चाहिए, चेहरे के पर्दे की क्या जरूरत है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि पर्दा करेंगी तो लोग उनको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि पर्दा शराफत और हया की अलामत है और उसके बरअक्स बेपर्दगी, बेहयाई की अलामत है। अल्लाह हमारी बच्चियों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस बात को अच्छी तरह याद कर लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
والد کی دعا اللہ اولاد کے لیے قبول فرما لیتے ہیں، لہذا ہمیں رات کی تنہائیوں میں بھی اور دن میں بھی اپنی اولاد کے لیے ان کی نیکی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ نے اس دعا کا بھی ذکر کیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نیک بنا، انہیں صالحہ بنا، اللہ ان کے دنیاوی کاموں میں بھی ان کی مدد کر اور آخرت میں بھی وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کا بھی پیشوا اور امام بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، دین کا خادم بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں اس مسجد میں بیمار ہیں، اللہ سب کو ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ رب کریم غفور الرحیم ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے عزیز سعد کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی عزیز بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمان اور کشمیر کے مسلمان جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ